السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے۔ تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ تو ہم کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا سے مخلوق کی الوہیت پن، حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے، نفی کرنا ہے ہمیں، اور الہ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کا، الوہیت پن کا اور حاجت روائی پن کا اثبات کرنا ہے، اقرار کرنا ہے ہمیں۔ کلمے میں پہلے انکار کرنا ہے ہمیں، پھر اقرار کرنا ہے۔ تو ہم لاسٹ لیکچرز میں لا سے ساری مخلوق کی نفی کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ ہم سمجھ رہے تھے۔ یہ لا کو سمجھ رہے تھے، ہم ابھی تک لا کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ لا سے پرماننٹ مخلوق کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ کوئی معبود نہیں، یہ جو کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہم اب یہ لیکچر میں الہ کیا ہے وہ سمجھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لا سے نفی کر رہے تھے، لا کو سمجھ رہے تھے۔ لا سے پرماننٹ مخلوق کا پرماننٹ انکار کرنا ہے دل سے، اور الہ سے اب ہم الہ کو سمجھیں گے کہ الہ کے معنی کیا ہے، کہ الہ کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، الہ کے معنی بتایا جاتا ہے معبود، یہ لفظی معنی ہے، اور لفظی معنی معبود یعنی عبادتوں کے لینے والا، عبادت کے لائق۔ اب اور ڈیفائن کرنا ہے تو دیکھیں اصطلاحی معنی میں ڈیفائن کریں۔ اصطلاحی معنی یعنی کسی بھی لینگویج کا ترجمہ کرنا دوسرے لینگویج میں، اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو معبود کا اصطلاحی معنی یعنی حاجت روا، یہ عرب کی فہم سے لیا گیا ہے، مطلب جب ان عربک ورڈ ہے معبود بھی اور حاجت روا بھی، تو ان کی لینگویج میں نازل ہوا تھا یہ۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، ہم سب کو الہ کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کوئی معبود حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم نے جو ہماری زندگیوں میں آج جو معبود بنا لیے ہیں، ان سے پل رہے ہیں، انہوں پال رہے ہیں تو ان کو معبود بنا لیے ہیں، نوکری پال رہی ہے، نوکری کو معبود بنا لی ہے، پراپرٹی پال رہی ہے تو پراپرٹی کو معبود بنا لیے، تو یہ ہماری زندگی کے جو ہے نا معبود ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تو ہمیں دنیاوی جو معبود بنا لیے ہم اس کو نکالنا ہے اور اللہ کو الہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا ہے، ہمیں معبود جاننا ہے ہمیں۔
تو اب دیکھیے کفار مکہ، اب عرب کی فہم سے لیا گیا تھا معبود، ان کے لینگویج میں نازل ہوا تھا. تو معبود ان کے ذہن میں، ان کے فہم میں کیا تھا؟ کعبۃ اللہ میں اسلام آنے سے پہلے 360 بت تھے، وہ بت معبود تھے وہاں پر. اور وہ بت میں کیٹیگرائز تھے کہ ایسے تھے کہ غریب لوگوں کے معبود الگ تھے، مڈل کلاس لوگوں کے معبود الگ تھے، ہائی کلاس لوگوں کے الگ معبود تھے. تو ہائی کلاس لوگوں میں بھی کیٹیگرائز تھے کہ لات، عزا، منات، یہ بڑے قبیلے کے معبود تھے. بڑے قبیلے والے جا کر ان کی پرستش کرتے تھے. اب معبود کے معنی کیا ہے؟ معبود کے معنی ہے حاجت روا. اور انہوں نے 360 بت بنائے تھے تاکہ وہ اپنے سارے حاجتوں کو پورے کر سکیں. اور خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، اور خانہ کعبہ کے باہر جو تھے وہ بھی مطلب بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے سارے بت ہٹ گئے. اب دیکھیے ان لوگوں کو جیسا جیسا جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ویسے ویسے وہ بتوں کے پاس جا کر ان کی پرستش کرتے تھے. تو پانی اگر ہونا تھا ان لوگوں کو، اگر پانی نہیں آتا تھا تو وہ پانی کے بت کے پاس جا کر اس کی پرستش کرتے تھے. اگر بچہ نہیں ہوتا تھا، مطلب بچے ان لوگوں کو نہیں ہوتے تو کسی کو تو بچے والے بت کے پاس جا کر اس کی پرستش کرتے تھے. تو ایسا ہی رزق ہونا ہے ان لوگوں کو، یا بیماری آ گئی یا کچھ اور ہونا ہے، تو ایسے ہی الگ الگ بتوں کے پاس جا کر ان کی پرستش کرتے تھے. 360 بت بنا لیے تھے وہ لوگ، تو ایسے ہی پرستش کرتے تھے کفار مکہ اسلام آنے سے پہلے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک الہ ہے، الہ واحد جو ساری حاجتوں کو پوری کرے گا، تو یہ سن کر وہ کفار مکہ جو معبود بنا لیتے 360 بت، ٹینشن میں آ گئے. وہ لوگ ٹینشن میں آ گئے کہ ہمارے پاس 360 بت ہے، کہنے لگے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک معبود، یہ 360 بت ہمارے جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں کرتے ہیں، تو ایک معبود پورے حاجت کیسے پورے کرے گا؟ یہ سوچ کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان لوگوں کو ٹینشن میں آ گئے. تو ایسے ہی مخلوق اور جو ہے نا وہ بت میں مطلب اللہ تعالیٰ میں مقابلہ ہو گیا. تو دیکھیے بولنا یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، وہ لوگ 360 بت اپنے خواہشوں کو پورے کرنے، حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے بنا لیے تھے. تو آج ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیے کہ ہم آج جو رزق آ رہا ہے، ہمیں کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم وہ سب ہم کیا سمجھ رہے؟ مخلوق کی طرف سے سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اس لیے نہیں کرے کیونکہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس لیے سمجھ رہے ہیں. اگر الہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ جان لیتے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ جو پراپرٹی ہے جو بھی ہو، مطلب بنا لیے ہے آج کی زندگیوں میں معبود جسے ہم، وہ اس لیے کیونکہ ہم زبان سے صرف کلمہ پڑھے، دل سے تصدیق نہیں ہوئی ہمارے. اگر دل سے تصدیق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ جانتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے کہ یہ رزق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں. یہ جو ہمیں نوکری کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ جو بھی مل رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے، یہ مشاہدہ، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں جو بنا لیے زندگیوں میں، وہ اس لیے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیے، یہ جو مخلوق ہے اور جو رب تعالیٰ ہے، یہ دونوں میں مقابلہ آ گیا ہے. تو دیکھیے کہ دو چیزوں کو اگر چیک کرنا ہے تو اس کی کسوٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون سا اصلی ہے، کون سا نقلی ہے. دنیاوی مثال سے دیکھتے ہیں کہ ایک بائک ہے اور دو انسان لڑ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ پہلا انسان بول رہا ہے کہ یہ بائک میری ہے، دوسرا انسان بول رہا ہے کہ
مطلب دوسرا بندہ بول رہا ہے کہ یہ بائک میری ہے. تو اب جاننا کیسے ہے کہ دونوں میں سے کس کی بائک ہے؟ جو رجسٹریشن کرا لیتے ہیں بائک لیتے وقت، وہ رجسٹریشن پیپر سے ہم پہچان سکتے ہیں. کسوٹی یعنی کسوٹی دیکھی جاتی ہے کون اصلی مالک ہے یا کون نقلی مالک ہے. ایسا یہ دنیاوی مثال ہو گئی. تو دیکھیے ایسے ہی رب تعالیٰ کو بھی پہچاننے کے لیے اب ہم سمجھ رہے ہیں پہچاننا کیسے ہے ہمیں رب تعالیٰ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الہ کے لیے سب کو دعوت دی، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے. وہ لوگ بولے کہ ہمارے گھروں میں لڑائی ہو جا رہی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے. تو سارے کفار مشورہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الہ کی دعوت دے رہے ہیں. اب ہمارے پاس 360 ہے تو ہم 360 میں سے 359 نکال کر ایک بت رکھ لیں گے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ لوگ مشورہ کر لے کے پلان بنا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ آپ کہنے لگے، وہ لوگ آپ ایک الہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے پاس 360 ہے، آپ 360 کو نہیں مانتے، لیکن ہم اس میں سے 359 نکال کر ایک بت کو رکھ لیتے ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہم اس ایک کی پرستش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈائریکٹ انکار نہیں کیے، مطلب ڈائریکٹلی نہیں بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک بت تھا، اب اللہ تعالیٰ کو الہ ثابت کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اعتبار رکھ لیتے ہیں. اگر الہ کے اعتبار میں یہ بت ٹک گیا تو ہم سب اس کی پرستش کریں گے. اگر اعتبار میں اللہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کو معبود جان گئے تو وہ بت کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے ہم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کیا رکھا؟ دیکھیے 4 اعتبار رکھے. آپ فرماتے 4 اعتبار: ذات، صفات، افعال، آثار. یہ 4 اعتبار میں جو ٹک گیا وہ الہ ہے. اب دیکھیے، اب سب سے پہلے کیا ہے؟ ذات ہے. ذات میں الہ کیسے ہونا؟ خدم ہونا. خدم یعنی خود سے قائم ہونا، غیر سے بنا خدم نہیں ہو سکتا. الہ خود سے قائم ہونا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو خود سے قائم ہے الحمدللہ. اب وہ بت جو ذات میں ہے وہ عدم تھا، عدم نکلا تو خدم نہیں، تو وہ بت نکل گیا. اب وہ لوگ بولے ایک چلا گیا، اب دوسرے میں دیکھتے ہیں. اب دوسرے میں کیا تھا؟ دوسرا کیا ہے؟ صفات. اب صفات میں کامل ہونا. کامل کیسے ہونا؟ دیکھیے، ازلتا ابد تک نفس اور زوال سے پاک ہونا، یعنی بگننگ ٹو اینڈ سے، مطلب نفس ہونا نہ زوال ہونا، اس سب چیزوں سے پاک ہونا. ذاتی صفات دیکھیے، ڈیٹیل دیکھیے، ڈیفائن کرتے ہیں. ذاتی صفات کتنی ہوتے ہیں؟ ذاتی صفات 7 ہوتے ہیں. پہلا حیات. اب بت میں حیات نہیں ہے، وہ مردہ ہے، اور الہ کی پہلی صفات حیات ہے. تو بت مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اور موت تو حیات اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دی ہے، تو یہ اس میں سے بھی نکل گیا وہ بت. اب دوسرا ہے علم، اور بت جاہل ہے. بت کے پاس علم نہیں ہے، اور الہ علم ہے، عالم ہے. الہ کیا ہے؟ عالم ہے، علم والے ہے. اللہ تعالیٰ علم والے ہے، اور وہ بت کیا ہے؟ جاہل ہے. اس میں سے بھی نکل گیا وہ. تیسرا کیا ہے؟ ارادہ. اب الہ ارادہ کرنے والے ہیں، مرید ہے،
اور جو ارادہ نہیں کرتے اسے کہتے مستر. اب بدھ کے پاس جو ہے نا ارادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بدھ نہ وہاں سے بھی نکل گیا. اب چوتھا ہے قدرت ہونا. اب وہ بدھ عاجز ہے، قدرت والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہے. اب پانچواں کیا ہے؟ سماعت ہونا، سننا. اب وہ بدھ سن بھی نہیں سکتا، تو وہ بدھ اس میں سے بھی نکل گیا. اب چھٹا بصیرت ہونا، دیکھنا، یعنی اب وہ بدھ دیکھ بھی نہیں سکتا، اس میں سے بھی نکل گیا. اب ساتواں ہے کلام ہونا. اب وہ بدھ کلام بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بدھ اس میں سے بھی نکل گیا. تو یہ ذاتی صفات ہے. 7 اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. صفات یعنی کامل ہونا، یعنی بگننگ ٹو اینڈ تک. نہ نفس سے نہ زوال ہونا، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سن سکتے، اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، علم والے ہیں، عالم ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حیات سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت مخلوق کو دی ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. تو دیکھیے، تو وہ بدھ نا دوسرے اعتبار سے بھی نکل گیا. اب وہ بدھ کیا ہے نا، ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اب تیسرا ہے آفال میں مختار ہونا. مختار یعنی اپنا کام کرنے کے لیے غیر کے محتاج نہیں ہونا. قوت ذاتی ہونا. تو بدھ قوت والا بھی نہیں ہے، تو وہ تیسرے اعتبار سے بھی نکل گیا. اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ مختار ہے، تو وہ بدھ ناقص ہے، وہ محتاج ہے، کیونکہ اب وہ جس کے پاس ہے وہی اس کا مالک ہے. تو بدھ یہ تیسرے اعتبار سے بھی نکل گیا. اب چوتھا ہے آثار یعنی مالک ہونا، سارے جہاں کا مالک. اب وہ بدھ خود اپنے مالک نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کی ملک ہے وہ، اور کوئی مالک نہیں ہے اس کا. اور الہ کی ذاتی ملک ہونا، ذاتی ملک یعنی اب وہ اپنے چیز کا خود مالک ہونا. اب وہ بدھ وہاں سے بھی نکل گیا، چوتھے اعتبار سے بھی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے مالک ہے، ساری کائنات کو حکمت سے چلاتے ہیں. یہ ساری ملک جو ہے نا، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. تو وہ بدھ یہ چوتھے اعتبار سے بھی نکل گیا. تو اس 4 اعتبار کو اعتبارات الہ کہتے ہیں. یہ 4 جس کے اندر ہے وہ الہ ہے. اس سے ہمیں پہچان کرنا ہے، ہمیں اپنے معبود کی پہچان کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہے. پہچان حاصل ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی خود سے قائم ہے. ان 4 چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو الہ جانیں گے، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے ہم. تو یہ جس میں یہ 4 اعتبارات الہ ہے، جس میں وہ معبود ہے. ہمیں پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. تو دیکھیے، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے کس سے؟ علم لا الہ الا اللہ سے. ہم جو ہمارے خواہشات کو آج کی دنیا میں، ہمارے جو دنیاوی جو زندگی ہے، ہم اپنی خواہشات کو معبود بنا لیے ہیں. ہم اس کے پل رہے، اس سے پل رہے، اس کو معبود بنا لیے ہیں. پراپرٹی کو، نوکریز کو، یہ جو ہے نا جاب کو معبود بنا لیے ہیں ہم اس زمانے میں. تو اس زمانے یہ جو دنیاوی ہے نا سب، جو اس کا انکار کرنا ہے. پہلے ہمیں اسلام لانا ہے، اپنا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنا ہے. جو اسلام کا تعلق کیا ہے؟ جسم سے. تو اپنا سارا جسم اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنا ہے، کر دینا ہے. پھر اپنا رخ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ہے. پھر جب اسلام آئے گا تو ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے. یہ ایمان لانے کا، یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے. اسے ہمارے دل کو پاک کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. جب ایمان آ جائے گا تو جو اسلام ہم لائے ہیں اسے محفوظ رکھ پائیں گے. پھر جب تصدیق ہو جائے گی دل سے تو ہم احسان کی طرف بڑھیں گے. احسان کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے. تو روح مشاہدہ کرے گی، دیکھے گی کیسے اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہے ہیں، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہے ہیں. اور روح مشاہدہ کب کرے گی؟ جب دل پاک ہوگا. تو پہلے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں. جو ساری دنیا میں جو ہم معبود بنا لیں اسے ہمیں نکالنا ہے، مخلوق کا انکار کرنا ہے ہمیں.